السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف لکھنے کی فضیلت۔ درود شریف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اور آپ کی شان میں تعریفی کلمات کہنا اسلام میں ایک انتہائی بابرکت عمل ہے۔ یہ نہ صرف زبانی طور پر پڑھا جاتا ہے بلکہ اسے لکھنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف لکھنے کی فضیلت کے متعلق پہلو ہیں جو اس عمل کو دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت درود شریف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتی ہے۔ احادیث نبوی میں بھی درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے بے پناہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت زبانی درود کی ہے اور لکھنے کی فضیلت میں اس کے ساتھ مزید برکات شامل ہو جاتی ہے۔ تحریر میں درود، علم کی اشاعت اور دین کی خدمت۔ جب کوئی کتاب، رسالہ یا کسی بھی تحریر میں درود شریف لکھتا ہے تو وہ علم کی اشاعت اور دین کی خدمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب تک وہ تحریر موجود رہتی ہے اور لوگ اسے پڑھتے ہیں، درود شریف کے الفاظ کی برکتیں جاری رہتی ہیں۔ یہ ایک مقدمہ، ایک صدقہ جاریہ کی مانند ہے جس کا ثواب لکھنے والے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ علماء، مفسرین اور کاتبین کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، وہ اپنی تحریروں میں درود شریف شامل کر کے دائمی اجر کمائیں۔ روحانی ترقی اور قرب الہی۔ درود شریف لکھنا ایک قبطی علم ہے، عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ عمل لکھنے والے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو مزید گہرا کرتا ہے اور روحانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں۔ برکات اور فضائل۔ ایک بار درود شریف لکھ دیا جائے تو جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے اس کی برکات جاری رہتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص جب اس لکھے ہوئے درود کو پڑھتا ہے تو لکھنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح یہ مسلسل جاری رہنے، منفرد کرنے والی نیکی بن جاتی ہے۔ خاص طور پر احادیث کی کتابوں، سیرت کی کتب، اسلامی لیکچر اور قرآنی تذاکر میں درود شریف لکھنے کا اہتمام ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ حفاظت اور خیر و برکت۔ بعض بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اپنی تحریر اور کتابوں میں درود شریف کا کثرت سے استعمال ان کی حفاظت اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ عمل لکھنے والے کو آفات، مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے کاموں میں خیر و برکت پیدا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام، درود شریف لکھنا صرف ایک قلمی مشقت نہیں بلکہ ایک نہایت بابرکت عمل ہے جو دین و دنیا کی بھلائی کو موجب بنتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل، عمل کی اشاعت، صدقہ جاریہ کا حصول، روحانی ترقی اور برکات کے مسلسل کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تحریروں میں درود شریف کو شامل کرنے کا اہتمام کریں اور اس عظیم فضیلت سے خود کو ہمراہ کرتے رہیں۔ میرے بھائی، آپ نے درود شریف کے بارے میں بہت ساری احادیث سنی ہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہی ہمارے نبی کے پاس وہی لے کر آتے تھے، وہی ہمارے نبی کے پاس قرآن لے کے آتے تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے مسلمان یہ نہیں جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کون ہیں۔ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، 70,000 ان کے پر ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ہم ان کے پتے گن سکتے ہیں، دنیا میں جتنے پانی کے قطرے ہیں ہم ان کو گن سکتے ہیں، لیکن اس انسان کی نیکیوں کو نہیں گن سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہو۔ اتنی رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کو بھی نہیں گن سکتے۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو گن سکتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ درخت کے پتے ہوں، کوئی بھی چیز ہو وہ سب کو گن لیں گے، کیونکہ وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہم اس انسان کی برکت کو نہیں گن سکتے جو ہمارے نبی پر درود پڑھتا ہو۔ تو میرے بھائی، انسان مارا گھومتا ہے، دوسروں کے پاس جاتا ہے، ہمیں پریشانی ہے، میری تکلیف ہے، ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، دنیا کو بتاتا ہے، لیکن درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کا ورد کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم اس کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائی، یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے، کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میں سناتا ہوں کیا درود شریف ہے۔ صرف ایک ہی طریقے کی درود شریف ہے، اس میں تھوڑا سا حرف بدلا ہوا ہے بس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پہلی، یہ دوسری بالکل ایسی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالکل ایسی ہیں دونوں درود شریف، تھوڑی سی بدلی ہوئی حرف تھوڑا سا ہے، بالکل ایک ہی طریقے کی ہے۔ تو میرے بھائی، اس کو یاد کرنا کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ موبائل میں دیکھ کر جو لوگ درود شریف سکھاتے ہیں اس کو پڑھ کے اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو 2 دن میں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ جتنی بھی برکت والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں، جلدی دل میں سما جاتی ہے، دل ان کو جلدی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بس آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا کہ دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہیں، کتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، کم سے کم لاکھوں اربوں خربوں کتابیں دنیا کے اندر ہیں۔ میرے بھائی، ایک کتاب جو 10 روپے کی آتی ہے، جو بچے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، خدا کی قسم وہ کتاب کسی کو دے دی جائے پڑھنے کے لیے، وہ انسان بغیر دیکھے وہ کتاب نہیں سنا پائے گا، لیکن ایک حافظ مصلی پر کھڑے ہو کر 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید سنا دیتا رمضان کے مہینے میں۔ تو بتائیے میرے بھائی کہ وہ کتاب یاد کرنا مشکل ہے یا قرآن یاد کرنا مشکل ہے؟ وہ کتاب یاد کرنا مشکل ہے لیکن قرآن یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ قرآن تو بہت موٹا ہے، اس کے بہت صفحے ہیں، بہت برق ہیں، ہم کیسے اس کو پڑھ پائیں گے؟ ایک بار آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، دل آپ کا خود اس کو اپنے اندر ضبط کرتا رہتا ہے اس کے حرف کو۔ اور کوئی سی بھی کتاب ہو دنیا کے اندر، کوئی انسان اس کو یاد نہیں کر سکتا بغیر دیکھے، چاہے وہ کتنا بڑا انجینئر ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کوئی بھی ہو۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ، مدرسے کا بچہ، 7 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، آپ اس کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں قرآن مجید سناؤ،
فوراً وہ سنانا شروع کر دے گا آپ کو، لیکن اب اس سے کہیں کہ جو ABCD ہمیں سنا وہ نہیں سنا پائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وہ برکت رکھی ہے کہ یہ انسان کے دل میں بہت جلدی سما جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیز یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں تو ہم کیا نماز پڑھ کے کریں گے۔ میرے بھائی یہ نماز کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے۔ آپ صورتیں سیکھیں، الحمد شریف سیکھیں، صورتیں سیکھیں اور نماز میں اس کو پڑھیں، کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔